السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج کی ہماری ونر ہیں صبا ملک، جن کا ریویو کل سب سے زیادہ مزے کا تھا۔ تو آج کی ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 76، تحریر عریج شاہ۔ آدھی رات کو زینب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ آج 2 دن کے بعد عرفان نے زبردستی ابراہیم کو گھر بھیجا تھا تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر وہ تو گھر جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ پہلے اپنے 2 بھائیوں کی اچانک موت نے اسے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے، اور پھر ایک مرے ہوئے بچے کو پیدا کر کے اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اپنے بچے کی لاش دیکھ کر اس کا کمزور دل برے طریقے سے اثر انداز ہوا تھا۔ اس کے دل نے اس صدمے کو قبول ہی نہ کیا۔ ہارٹ اٹیک کی صورت میں وہ اپنی جان داؤ پر لگا بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا ذہن اپنے بچے کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ جب اس بات کو سوچتی ہے تب اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اسے کسی بھی طرح سے اس صدمے سے نکالنا ہوگا۔ عرفان اور ابراہیم ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اسے فضول کی سوچوں سے دور کرنے کی، لیکن زائنہ کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر زینب چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور اب تو وہ صاف الفاظ میں اس سے کہہ چکی تھی کہ تمہارا وقت کم ہی رہ گیا ہے۔ ایسا کرو کہ ابراہیم کے ساتھ پاکستان چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہیں بہت جلد طلاق دلوانے والی ہوں۔ وہ اس کے سامنے اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ عرفان اور وہ کسی زمانے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ عرفان آج بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر اسے طلاق دینے میں وقت نہیں لگائے گا۔ اور پھر جس طرح وہ ہر وقت عرفان کے ساتھ چپکی رہتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسے دیتی تھی اور کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتی تھی، یہ ساری باتیں زینب کو زندگی کی طرف آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ رات کے اس وقت بھی اس کی طبیعت شدید خراب ہونے لگی تھی۔ اس وقت یہاں عرفان اور زائنہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تم اس کا خیال رکھو، تب تک میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ عرفان اس سے کہتا تیزی سے باہر بھاگا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر زینب کو دیکھا اور پھر مسکرائی۔ زینب، تم تو میری باتیں دل پر لے بیٹھی یار، ٹھیک ہو جاؤ۔ اگر تم مرمرا گئی تو میری اور عرفان کی شادی مشکل ہو جائے گی۔ اب میں تمہاری میت پر بیٹھ کر تو دلہن بننے سے رہی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بہت ملائمت سے بات کر رہی تھی جب اچانک وہ ڈاکٹر کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت اتنی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ عرفان کو زینب کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہ تھی۔ کیا تمہارا دماغ ہل گیا ہے پیاری بہنا؟ اور کچھ بھی نہیں۔ آؤ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں، کہیں تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ وہ شرارت سے اس کے ماتھے پر انگلیاں رکھتے ہوئے بولا۔
تو تناوش نے غصے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی دانیال عرفان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں تاشفین سے میں نے پوچھا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے میرے گھر آنے پر۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، انہیں تمہاری کسی دوست کے آنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے آنے پر ہوگا یار۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ بیکار میں پنگے لے رہی ہو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری مرضی، اس لیے لے رہی ہوں پنگے، اور تم میرے دوست ہو، اور انہیں میرے کسی بھی دوست کے گھر آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اسی لیے تم آ رہے ہو۔ اب نو مزید بحث۔ تمہیں پتہ ہے میں بریانی بہت مزے کی بناتی ہوں۔ اب وہ اسے بڑی معصومیت سے لالچ دینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، آ جاؤں گا میں تمہارے گھر، لیکن پھر بعد میں جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی، میں نہیں۔ یاد رکھنا، وہ پہلے ہی اسے وارن کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس تم ٹائم پر آ جانا، بالکل بھی لیٹ مت ہونا، ورنہ بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور ٹھنڈا کھانا تاشفین کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ تو ٹھنڈی چائے بھی نہیں پیتے۔ اس نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ دانیال صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے سے وہ آفس کے چکر پر چکر کاٹے جا رہی تھی۔ اب تو اسے اچھی خاصی تھکاوٹ ہونے لگی تھی، لیکن وارق کی میٹنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اوپر والی بلڈنگ سے گھوم کر واپس نیچے آئی تو اسے پتہ چلا کہ وارق اپنی دوسری میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ مائرہ ان کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ سیکریٹری سے پوچھنے لگی، جس نے اسے یہ بری خبر سنائی تھی۔ بتایا تھا میڈم، لیکن وہ آپ کے چکر میں اپنی ضروری میٹنگ تو اگنور نہیں کر سکتے نا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی بھی کون سی ضروری میٹنگ ہے جو مجھ سے زیادہ اہم تھی ان کے لیے؟ ایک بار باہر آئیں، میں خود پوچھتی ہوں۔ حد نہیں ہو گئی؟ مطلب جان کر کے میں یہاں باہر ان کا انتظار کر رہی ہوں، وہ میٹنگ میں چلے گئے؟ بلکہ میں جانتی ہوں تم نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوگا کہ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، یہی بات ہے نا؟ تم ہو ہی شکل سے میسنی لگتی ہو۔ وہ الٹا اسی پر چڑھ دھوڑی تھی۔ میم پلیز اپنی حد میں رہیں، آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت اپنے آفس میں ہوں، مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ وہ اس کی بات سن کر تھوڑا سا بھڑک گئی تھی۔ ہاں تو کام پر ہو تو کیا بے ایمانی کرو گی تم؟ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں؟ اس کے آگے سے جواب دینے پر مائرہ کو مزید غصہ آیا تھا۔ وہ جب باہر آئیں گے تب آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، لیکن برائے مہربانی اس وقت آپ میرے منہ نہ لگیں۔ پتہ نہیں آ جاتے ہیں دماغ خراب کرنے کہاں کہاں سے۔ وہ غصے سے پین پٹکتی اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ مائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سارے بال کاٹ دے۔ جو لہرا لہرا کر وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہی تھی۔ تمہاری تو بیٹا میں وہ حالت کروں گی جو ساری زندگی یاد رکھو گی، تم دیکھ لینا۔ وہ غصے سے اسے وارن کرتی سامنے رکھے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو وارق سے ملے بنا اس کا گزارا نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میٹنگ کے دوران گھس کر اس کی میٹنگ خراب کر دے، لیکن پھر سوچا کہ یہ آفس اس کا بھی تو ہے، اس کا بھی تو ہر میٹنگ میں 13% کا حصہ ہے، وہ کیوں اپنے 13% پر رسک لے؟ اپنے غصے سے وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ آخر اس نے بھی بزنس وومن بننا تھا تو بہت کچھ سوچ سمجھ کر
ایک ایک قدم اٹھانا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وارق کچھ کلائنٹس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں ان کی۔ خیر تو میں اندر جا کے سیٹ کروں گی انہیں۔ وہ ایک نظر سیکرٹری کو دیکھتی جو وارق کی حرکت کے ساتھ ساتھ اسے بھی اٹھتے دیکھ چکی تھی، وہ بنا گئی اور پھر آگے بڑھ گئی، جبکہ سیکرٹری نفی میں سر ہلاتی اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ یقیناً جتنا وہ اسے ناپسند کر رہی تھی اتنا ہی اسے بھی وہ زہر ہی لگی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں روز کہ آپ کی سالگرہ آ رہی ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بتائیں آپ کو میری طرف سے کیا گفٹ چاہیے؟ وہ اس کے کچھ ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی اس کا ID کارڈ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی برتھ ڈے اسی مہینے میں تھی، بلکہ صرف 10 دن دور تھی۔ میں زیادہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے یہ سب کچھ پسند ہے، لیکن تم سے گفٹ میں ضرور لوں گی اور تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو تاشفین نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اس عورت نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ اس کا گفٹ اسے کیوں نہ دیتا؟ یس آف کورس، آپ بس ایک دفعہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دینے کی کوشش ضرور کروں گا، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں، میں سب کے سامنے مانگوں گی۔ اس دفعہ اپنی برتھ ڈے پر بہت گرینڈ پارٹی کرنے والی ہوں اور وہاں سب کے سامنے میں تم سے کچھ مانگوں گی اور تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ اس نے پھر سے اس سے اپنی بات دہرائی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ آپ جو بھی چاہیں مجھے بس ایک دفعہ بتا دیجیے تاکہ میں آپ کی برتھ ڈے پر وہ چیز لے کر حاضر ہو سکوں۔ ایسے نہیں، کہا نا، میں برتھ ڈے والے دن ساری محفل کے سامنے مانگوں گی اور پھر تمہارا انکار نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں انکار کرنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دوں گی۔ آپ بار بار ایک ہی بات کر رہی ہیں روز۔ تاشفین ابراہیم نام ہے میرا، میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ آپ ایک دفعہ مانگیں، اگر آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز نہ لا کر دی تو میں اپنا نام بدل لوں گا۔ وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، تم تیار رہو مجھے میرا تحفہ دینے کے لیے۔ میں تم سے تمہاری بہت بہت عزیز چیز مانگنے والی ہوں۔ تم سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ تم مجھے وہ چیز کیسے دو۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تو تاشفین نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے کسی کام کی ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے کبھی بھی سوچ میں نہیں پڑوں گا، بلکہ خوشی سے آپ کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت مجھ سے زیادہ آپ کو ہوگی۔ ویسے بھی میری زندگی میں تناوش سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے تو آپ مجھ سے نہیں مانگنے والی۔ باقی آپ پوری دنیا مانگ لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، اور اگر اسی کو مانگ لیا تو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے میرے جینے کی وجہ نہیں چھینیں گی۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آپ کو کچھ دیتے ہوئے مجھے دل سے بہت خوشی ہوگی۔
روز آپ ایک بار حکم تو کریں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تاشفین، ابراہیم آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ اس عورت کے احسان ہی بہت تھے اس پر، وہ کیوں نہ اس کی من چاہی چیز اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ بس پھر تم تیار ہو جاؤ، میں تم سے بہت خاص چیز مانگنے والی ہوں، زیادہ دور نہیں ہے میری برتھ ڈے، صرف 10 دن کا انتظار کرنا ہوگا تمہیں۔ میری برتھ ڈے میں تم سب سے خاص مہمان ہوگے، یاد رکھنا۔ مجھے اپنے اس برتھ ڈے کا شدت سے انتظار ہے، جب میں تم سے اپنی من چاہی چیز مانگوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ تاشفین نے صرف ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ اسے ہرگز اپنی پسند کی اس چیز کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ لیکن جو بھی تھا، تاشفین نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے وہ چیز ضرور دے گا۔ ویسے مجھے تم پر ترس تو بہت آتا ہے زینب، لیکن سوتنوں پر ترس کھایا نہیں جاتا نا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ طلاق کے بعد کیا کرو گی تم؟ میرا مطلب ہے جب عرفان تمہیں چھوڑ دے گا، اس کے بعد زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ میں تو طلاق کے بعد عرفان سے شادی کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی جیوں گی، لیکن تم بیچاری کہاں جاؤ گی یار؟ ساری زندگی کے لیے اپنے بھائیوں کے در پر بیٹھی رہو گی؟ زینب کو ہوش آیا، وہ اب کیسی ہے؟ عرفان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زینب کی طرف آیا تھا، جو آنکھیں کھولے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، انداز چاہت سے بھرپور تھا۔ میری جان ٹھیک ہو جاؤ، دانیال بہت تنگ کرنے لگا ہے مجھے، تمہیں پتہ ہے نا وہ تمہارے بغیر سوتا بھی نہیں ہے، اور اب تو اس کو سوائے رونے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے بول رہا تھا، جبکہ سائنا جو اپنی ہی باتوں میں مگن تھی، گھبرا کر ایک طرف ہو کر رہ گئی۔ اب بہت بہتر ہے ماشاءاللہ سے، اس سے باتیں کرنے پر مجبور مت کرو۔ عرفان، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اس نے عرفان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کیا تھا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی یہ کتنی باتونی ہے، اس کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اور اب یہ ایک دم سے چپ ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں کیسے رہ رہا ہوں اس کے بغیر تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بے تحاشا محبت سے بولا۔ زائنہ کو اس کا انداز اندر تک جلا گیا تھا۔ جب ابراہیم کمرے میں داخل ہوا، کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو زینب نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ٹھیک تو ہرگز نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس کی ٹینشن ختم نہ ہوئی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سائنا نے اچانک ان دونوں پر بم گرایا تھا۔ کل ابراہیم کے سامنے ہی تو ڈاکٹر بتا رہا تھا۔ ان دونوں کے اچانک اس طرح دیکھنے پر اس نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا، بلکہ تم بھی تو وہیں پر تھے وہاں جب ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کی ٹینشن ختم نہ ہوئی تو شدید خطرناک ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں۔ یہ ساری باتیں زینب کے سامنے کرنے والی ہرگز نہیں ہیں۔ زائنہ، عرفان نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اسے ٹینشنوں سے دور لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے،
اسے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن زائنہ اس کے سامنے ہی ایسی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ ان دونوں کو خود کو گھورتے پا کر وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ ان دونوں کا دھیان اب صرف اور صرف زینب کی طرف تھا۔ وہ اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ تھوڑی دیر پہلے زائنہ زینب سے کیسی باتیں کر کے گئی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے مجھے کمرے کے اندر تو بلایا، ورنہ میں تو صبح سے پاگلوں کی طرح گھوم گھوم کر تھک گئی تھی۔ وہ آرام سے اپنا بیگ ٹیبل پر پٹکتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب ارادہ اس کی کلاس لینے کا تھا۔ تم کس کی اجازت سے یوں منہ اٹھا کر کمرے میں چلی آئی ہو، اور کیا تم نے اس آفس میں آنے سے پہلے دروازہ ناک کیا تھا؟ اور یہ کیا طریقہ ہے اپنے باس کے سامنے بیٹھنے کا؟ وہ ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھتا اس سے سوال کرنے لگا، باس؟ کون سے باس؟ کیسے باس؟ اور میں اجازت کیوں لوں گی آپ کے کمرے میں آنے کے لیے؟ اور میں آپ کی بیوی ہوں، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ میں جیسے چاہوں آپ کے سامنے بیٹھ سکتی ہوں۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ ہاں باس، میں تمہارا باس ہوں یہاں۔ اور کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ تم بیوی صرف میرے گھر پر ہو، یہاں پر تم کوئی رشتہ نبھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، تو اب اچانک تمہیں کیوں یاد آ گیا کہ تم میری بیوی ہو اور تم یہاں اس آفس میں کام کرنے کے لیے آئی ہو؟ تمہارے 13% کے شیئرز کی وجہ سے میں تمہیں ایک کیبن پرووائڈ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ تم یہاں ایک عام سی ورکر کی حیثیت رکھتی ہو، کام کرو گی، اپنی تنخواہ لو گی، اور ایک مہینے کے بعد اس کمپنی سے 13% کے شیئرز سے جو منافع ہوگا وہ تمہارے نہیں بلکہ مائرہ موسیٰ خان کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اور وہ پیسے تمہیں اسی کنڈیشن میں ملیں گے جب تم میرے ساتھ اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ گی۔ باقی تم اس ایگریمنٹ کو پوری طرح پڑھ سکتی ہو، جہاں تمہارے بابا جان نے تمہاری جائیداد کو تمہیں دیتے ہوئے کچھ باتیں شرط رکھی تھی۔ میں جانتا ہوں ان پیپرز کو تم جھوٹا یا فریب سمجھ رہی ہوگی، لیکن اس کے نیچے سائن بھی ہیں اور تاریخ بھی۔ ان پیپر میں کسی طرح کا کوئی ادل بدل نہیں کی گئی، یہ بالکل اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں۔ ان کو ٹھیک سے سمجھ کر پڑھو اور پھر فیصلہ کرو تمہیں یہاں کوئی نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ مجھے کرنا ہے یہاں پر کام، میں اپنے بابا کی جگہ سنبھالنا چاہتی ہوں۔ وہ پیپرز کو ایک طرف کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی، وہ تو بدر خان نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اسے یہاں کام کرنے سے روکے گا، اسے طرح طرح کی کنڈیشنز بتائے گا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس نے ہر قیمت پر اپنے بابا کا حصہ حاصل کرنا ہے۔ اوکے فائن، ٹائپنگ آتی ہے تمہیں؟ وہ مصروف انداز میں فائل اپنی سائیڈ دراز میں ڈالتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ موبائل پر تو آتی ہے، باقی لیپ ٹاپ پر سیکھ لوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے بہتر لگے ویسے کر لو۔ تمہارے پاس ابھی 1 ہفتے کا وقت ہے، مجھے 1 ہفتے کے بعد یہ فائل بالکل تیار چاہیے۔ تمہیں اس میں کیا کیا ٹائپ کرنا ہے یہ باہر مس ماہم بیٹھی ہیں وہ بتائیں گی۔ باقی تمہاری منتھلی تنخواہ 40,000 ہوگی جو تمہیں وقت پر مل جائے گی، لیکن ہر چھٹی پر تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کٹ جائیں گے۔ وہ پیپر میں کچھ لکھتے ہوئے اس سے بول رہا تھا۔
اس کی طرف دیکھنا شاید آج وہ اپنی توہین سمجھے ہوئے تھا۔ کیا 40,000؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ابھی 2 دن پہلے میں 8 لاکھ کی شاپنگ کر کے آئی ہوں۔ اس نے جیسے بتانا ضروری سمجھا۔ وہ بھی تو ساتھ تھا، اس نے اپنے کارڈ سے تو اس کی پیمنٹ کی تھی۔ ہاں وہ تم نے میرے پیسوں سے کی تھی، لیکن اب تم اپنے پیسے کما رہی ہو تو اڑاتے ہوئے ذرا دھیان رکھنا۔ اب تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا کہ اب آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، آپ کا کیبن مس مہم آپ کو دکھا دیں گی۔ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، وہ اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کہاں وہ اس کی کلاس لینے کے لیے اس کے آفس میں گھسی تھی اور کہاں وہ اسے ہی بے عزت کر کے نکال چکا تھا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا؟ یہ گھر چلیں پھر بتاتی ہوں کہ مائرا چیز کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنا غصہ پیتی وہاں سے نکلی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جبکہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اسے وارق کے کہکے کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے مزید غصہ آیا۔ وہ پیر پٹکتی اس نکچری لمبے بالوں والی سیکرٹری کے سر پر جا سوار ہوئی تھی۔ تو گائز ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔